بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نیوز آف دا ویک کے ساتھ سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر. آج صبح سب کی جو ہوئی, چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں لوگوں کی صبح ہوئی, ایک شاکنگ نیوز سب کو ملی, لیکن امریکن جو لوگ ہیں, وہاں کے جو بسنے والے ہیں, ان کا ایک ڈیموکریٹک ڈیسیژن ہے, انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کیا اور پوری دنیا نے اس کی رسپیکٹ بھی کی. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اس خبر نے ایک تہلکہ مچا دیا, اور میرے خیال میں بریگزٹ کے بعد یہ دوسری ایسی خبر تھی جس کے بارے میں جس کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن صبح اٹھے تو آپ کو یہ خبر سننے کو ملی. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی میڈ ہز وے ٹو دا وائٹ ہاؤس, جس کے لیے اس نے ایک سفر شروع کیا تھا. تھرو آؤٹ دی کیمپین اس کی بہت زبردست بڑی بولڈ سٹیٹمنٹس رہیں, لیکن اس کے باوجود امریکہ کے لوگوں نے اس کو اپنا پریزیڈنٹ چنا اور بڑی میجورٹی کے ساتھ وہ پریزیڈنٹ بنا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن آج کے پروگرام میں جو میرے مہمان موجود ہیں پاکستان آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں, اور ہم اکثر بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز کے حوالے سے. ان کے بہت سے مسائل ہیں, ان کی بہت سی شکایات ہیں, جس کے حوالے سے پاکستانی حکومت نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بنائی تاکہ وہ ان اوورسیز پاکستانی کی جو شکایات ہیں یا ان کے جو بھی گلے شکوے ہیں, جو ان کے مسائل ہیں, اس کو حل کر سکے. لیکن یہ او پی ایف یا اسی طرح بہت سی او پی سی, او پی ایس, ایسی بہت سی آرگنائزیشنز ان کا وجود میں آیا ہے یو کے میں, لیکن یہ کام کیا کرتی ہیں, کیا لوگوں کو اس سے کوئی بینیفٹ ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو میرے پروگرام میں کالز کرتے ہیں اور اپنی شکایات بتاتے ہیں یا اپنے مسئلے بتاتے ہیں, کیا ان کے مسئلے ایڈریس کرنے میں انہوں نے کوئی ہیلپ کی ہے؟ لوگوں کے بیسک ایشوز, پاسپورٹ, نادرا کارڈ, ان کے پلاٹس پر قبضے, ان کی زمینوں پر قبضے, یہ مین ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے. کیا اس حوالے سے اس کو ہیلپ کرنے میں او پی ایف نے کوئی کام کیا ہے؟ آج میرے پروگرام میں جو دونوں مہمان موجود ہیں, ایک چہرہ تو خیر جانا پہچانا ہے, ڈی ایم کی اسکرین پہ ان کو آپ اکثر دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ جب وہ آتے ہیں بولتے ہیں تو صرف وہی بولتے ہیں, ہمیں موقع نہیں دیتے. کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی بات کرنے کا موقع ملے. ہمارے پروگرام کے جو مہمان موجود ہیں, امجد ملک صاحب بیرسٹر ایڈوکیٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چیئر پرسن ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے. ان کو میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم. جی تھینک یو. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آج مجھے بولنے کا موقع دیجیے گا. جی بالکل. اور ان کے ساتھ پروگرام کے دوسرے مہمان نان ایگزیکٹو گورنر ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے, اور ایک جو بورڈ ہے او پی ایف کا پاکستان میں, یہ ایک نان ایگزیکٹو ممبر ہیں جن کا تعلق اے جے کے سے ہے. جہانگیر منہاس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان کو میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. مائی ویلکم, مائی پلیئر. میں جہانگیر منہاس ان سے شروع کرتی ہوں. آپ پروگرام میں ہمارے اے جے کے کیا واحد نان ایگزیکٹو ممبر ہیں او پی ایف کے بورڈ کے, اور باقی جو ہیں ان کا تعلق پنجاب سے, باقی صوبوں سے ہے. یہ او پی ایف کرتی کیا ہے؟ اس او پی ایف کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے او پی ایف 79 میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا, جس کا مقصد صرف جو ہمارے او پیز ہیں جو بیرون ملک کام کر رہے ہیں اور جو یہاں پہ مستقل طور پر رہائش پذیر ہیں, ان کی اور ان کی فیملیز جو پاکستان کے اندر لیو رہی ہیں, ان کی ویلفیئر کو کرنا ہے. یہ اس کا آفٹر آل اس کا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورا تھیم ہے او پی ایف کا, وہ یہی تھا کہ او پیز کی ویلفیئر کو لک آفٹر کرنا, اینڈ دیئر فیملیز ڈپینڈنگ جو ہے وہ ڈپینڈس جو ہیں جو بھی وہ پاکستان میں ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ دیکھیں کہ 3-4 ڈیکیڈ سے جتنا عرصہ بھی اس کو ہوا ہے, ہم اپنی اس سمت کو, اس ڈائریکشن کو متعین نہیں کر سکے کہ جس کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا. اس کے آبجیکٹیو کو انہوں نے وہ حاصل نہیں کیا, اور یہ ڈی ٹریک ہو گئے. تو اوور آل او پی ایف کا مقصد یہی ہے کہ وہ او پی ایس کی ویلفیئر, ان کی ویلفیئر کی کام کریں. امجد صاحب, ابھی میرے خیال میں کچھ مہینے ہوئے ہیں آپ کی ذمہ داری جو سونپی ہے پاکستانی حکومت نے ایز اے چیئر پرسن آف او پی ایف. کیا کچھ کام کیے, کیا شکایات ہیں لوگوں کی, کیا کسی کا کچھ مسئلہ حل بھی ہوا ہے او پی ایف کے پلیٹ فارم سے؟ سمینہ, مینلی تو او پی ایف کا جو مقصد ہے وہ پالیسی کے اوپر جو ہے ایڈوائز کرنا ہے گورنمنٹ کو, اور ایک ڈائریکٹیو ایک جوائنٹ ایک پالیسی بنا کے بورڈ کی طرف سے دینا ہے. اور جہاں پہ ہم کیونکہ ہم پبلک لمیٹڈ جو ہے باڈی ہیں, ہم کوئی ایسی چیزیں جو کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کے لیے ایکشن کرنا ہے. تو ہم پہلے تو ہمیں 2-3 مہینے لگ گئے ہیں سمجھنے میں کہ یہ ہے کیا, پھر اس کی جیت چینج کرنے میں مناز صاحب نے کائنڈلی انووک کیا, تو ہم نے اس کی ایک سٹنگ کی پراپر کہ مشن اینڈ ویژن ہم سٹیٹمنٹ ڈٹرمن کریں اور اس کے آبجیکٹیوز طے کریں کہ ہم 3 سالوں میں کیا کریں گے.
اور وہ کیا اہداف ہے جو اچیویبل ہے، جو ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو جن کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیسے دور کرنی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے وہ اگست میں ایکسرسائز کی ہے، اور اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے میرے خیال 20 سالوں میں نہیں بیٹھے لوگ جتنا ہم 6 مہینوں میں آلموسٹ ایوری منتھ بیٹھ رہے ہیں. مہینے کے آخر میں پورا بورڈ بیٹھتا ہے اور فیصلوں میں تیزی آ رہی ہے. جیسے سعودی عرب والا معاملہ اٹھا تھا تو وزیر صاحب اور ایم ڈی صاحب وہاں گئے تھے. وزیر اعظم صاحب نے اس دفعہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 8,000 گھروں کو 50,000 پر گھر جو ہے وہ مالی معاونت کی. ہم نے میک شور کیا کہ ہم بورڈ کے اوپر پالیسی لیول پہ دیکھیں کہ کیا گارنٹیز ہم پرووائڈ کریں کہ جو اوورسیز ورکرز ہیں ان کی جاب، امپلائمنٹ، ان کی لٹیگیشن اور ان کی جو واپسی ہے ان میں سہولیات میں کمی جو بہتری آئے. ہم نے لیگل کاؤنسلرز اپوائنٹ کرنے کا سوچا ہے. ہم نے اعزازی کاؤنسلرز کے اوپر عددی تعداد بڑھانے کا کہا ہے. ہم نے گلف، اسپیشلی گلف اینڈ سعودی عربیہ میں ان ریجن میں کرمنل جسٹس سسٹم میں کوالیفائڈ اس علاقے کے عربی زبان بولنے والے لوگوں کا کہا ہے. پھر اسی طرح ہم نے جو لوگ واپس آئے ان کو گھر پہنچانے کا، پھر جو ڈیڈ باڈیز جو لوگ وہاں شہید ہو جاتے ہیں کام کے دوران ان کی جو مالی معاونت ہے اس کو ہم نے 3 لاکھ سے بڑھا کے 4 لاکھ پر لے کے گئے. 1.5 لاکھ تھی پہلے، پھر ہم نے 3.5 لاکھ کیا ہے جو ڈسیبل ہیں. پھر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے کارڈ اگر ہم ممبرشپ بڑھائیں UK یورپ میں تو ہم کیا سہولیات دیں گے، ریمیٹنس میں، انٹری پہ، ایگزٹ پہ، فیسیلیٹیشن ڈیسک پہ. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ان فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ایئرپورٹس پہ بنے ہیں ان کو ہم تھانوں میں کنورٹ کر دیں کہ وہاں ایک SHO تعینات ہو SP رینک کا، تاکہ ان کی ایٹ دا اسپاٹ ان کی داد رسی ہو سکے. ہم لینڈ ٹرائبونلز کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے پورے ملک میں ایک ٹرائبونل ہو جو ان کے جو کیسز جہاں پہ یہ تاکہ لوگ سٹے آرڈر کے پیچھے نہ چھپ سکیں اور لینڈ مافیا سے جان چھوٹے. تو میرے خیال میں ہم نے ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں کافی ارکریزی کی ہے. ابھی نئے دن ہیں، نئی چیزیں ہیں، لیکن آئی کین اشور یو کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں ہم کم از کم اپنی ڈائریکشن کا تعین کر رہے ہیں. اچھا، OPC اوورسیز پاکستانی ویلفیئر کاؤنسل ہے، دین اوورسیز پاکستانی، اس طرح کی OPS ہے، اس طرح کی بہت سی آرگنائزیشنز بنی ہیں. آر دے آل لیجٹ؟ کیا یا یہ اپنے دائرہ کار میں کام کرتی ہیں یا آر دے آل آتھرائزڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان؟ سچویشن کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے. 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ اینی باڈی جو ریکگنائزڈ ہے بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان اور باڈی ہے وچ از کانسٹیٹیوٹڈ بائی لا، قانون کے تحت، جیسا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن قانون کے تحت بنی ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے جو SCCP میں رجسٹرڈ ہے، جو نان گورنمنٹل پبلک لمیٹڈ آرگنائزیشن ہے جس کا چیئر نارملی پہلے فیڈرل منسٹر ہوتا تھا اور MD نارملی گورنمنٹ ملازم ہوتا رہا. جو OPC جس کی بات کر رہے ہیں پنجاب اوورسیز کمیشن جو ہے وہ بھی ایکٹ کے ذریعے بنا ہے، پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے، پھر اس کا ڈائریکٹریٹ بنا ہے نمبر 1 کلب روڈ کے اوپر. وہ بھی ایک گورنمنٹل باڈی ہے، وہ گورنمنٹ کا ٹول ہے ایک قسم کا، وہ گورنمنٹ باڈی ہے. یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، وہ گورنمنٹ باڈی ہے. وہ پنجاب میں کیٹر کرتی ہے، ان کے 36 اضلاع میں ان کی ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں. باقی تمام آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایک آپ ان کو والنٹری کہہ لیں کہ والنٹری ایسوسیشنز وچ ہیز انٹرسٹ ان دا ڈائسپورا، کہ پاکستان کے ساتھ ان کا لنک ہے، ان کے ساتھ ہیریڈیٹری تعلقات ہیں، ان کا ہیریٹیج ہے، ان کے ڈائسپورا کے ساتھ انٹرسٹ ہے یا تعلقات ہے. وہ اپنے طور پہ ان معاملات کو اٹھا رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ. میں اس میں ڈسکریمنیٹ نہیں کروں گا، میرے لیے سب برابر ہے. اپنا تنظیم ہے، امریکہ میں کام کر رہی ہے، ڈاکٹرز کی تنظیم ہے، APPS ہے، ڈاکٹر عامر ایوب کی تنظیم ہے جو اسٹائپنڈز دیتی ہے، فیمز، باقی ڈفرینٹ میڈیکل کالجز کی تنظیمیں ہیں، یہاں وکیلوں کی تنظیمیں ہیں، پریس کلب کی تنظیمیں ہیں، یورپ میں پرویز لوسر صاحب کی تنظیم ہے، میڈیا کی تنظیمیں ہیں، پھر اس طرح کینیڈا میں، امریکہ میں اور تنظیمیں. سو دے ول بی آئی تھنک نمبر آف آرگنائزیشن. WCOP ہے لندن میں، پاکستان سوسائٹی ہے، بہت پرانی آرگنائزیشن چل رہی ہے ڈپلومیٹس کے اوپر مشتمل لندن سے، جو بہت پرانی، میرے خیال آئی تھنک دی اولڈسٹ آرگنائزیشن. ہمارے یہاں UK میں پاکستان ایسوسیشنز ہیں
پاکستان ویلفیئر ایسوسیشنز پرانے زمانے میں بنی تھی، جن کا کام ہی ڈائسپورا کے ساتھ تعلق رکھنا تھا اور امبیسی سے تعلق رکھنا. تو آئی وڈ سے دیز آر انٹرسٹ گروپس جن کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کے مقاصد یا ان کے مسائل کو حکومت کے سامنے لانا، سفارت خانے کے سامنے لانا، اور سفارت خانے کے ذریعے پاکستان اور اوورسیز کے درمیان برج کا کردار ادا کرنا. تمام محترم ہے، مقدم ہے. اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم تو خود جا رہے ہیں لوگوں کے پاس کہ وہ اپنے مسائل اجاگر کریں. ہم ایڈوائزری کاؤنسل تشکیل دے رہے ہیں جس میں پوری دنیا سے نمائندے لے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو واقعتاً لوگوں کے کام کر رہے ہیں ان کو ہم وہاں گورنمنٹ کے سطح پہ لے کے آئیں تاکہ ایک ادارہ جاتی ان کو شکل دی جائے. اچھا، میں جہانگیر مینا صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کا تعلق آزاد کشمیر سے، اور یہاں پر یو کے میں ایک بڑی تعداد جو اوور ملین جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا تعلق کشمیر سے ہے، میرپور سے اور مختلف جگہوں سے ہے. اور میرپور کے لوگوں کا ایک شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ جی ان کی منگلہ ڈیم کی وجہ سے جو زمینیں تھیں ابھی تک ان کو وہ الاٹمنٹ نہیں ہوئی ہیں. کئی لوگ ہیں جو آج بھی فون کر کے کہتے ہیں، اگر ہمارے پروگرام میں کوئی مہمان پرائم منسٹر پریزنٹ آتے ہیں ان سے شکایات کرتے ہیں. تو یہ جو او پی ایف ہے اس حوالے سے لوگوں کی کوئی داد رسی کر رہی ہے، کچھ کرے گی؟ کچھ ان لوگوں کو بھی کوئی خبر ملے گی اچھی؟ دیکھیں، اس سلسلے میں تو ابھی سچ بتا دوں میں آپ سے کہ بہت کم کام ہوا ہے. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہر حکومت نے کوشش کی کہ منگلہ ڈیم کے افیکٹیز ہیں ان کی کمپنسیشن کے لیے کام کرنا بھی چاہا اور کچھ کام بھی کیا، لیکن انفارچونیٹلی کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو وہ یعنی لاجیکل اینڈ تک نہیں لے گیا. اس پرابلم مطلب سیریسلی نہیں لیا؟ جی ہاں، بالکل. نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ سیریسلی نہیں لیا، سیریسلی لیا، لیکن آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں اسپیشلی جو میرپور سے ہیں، میں ابھی جب میں نے آئی جوائن دس آفس اور میں نے پہلا وزٹ ہی میرپور کیا، تو ان لوگوں کی بھی انٹرسٹ جو ہے نا وہ اس حد تک جو آپ کی جو انوالومنٹ ہے وہ بہت کم ہے. اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی اس کی مثال دے دوں کہ ہم نے میرپور میں او پی ایف نے 81 میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹیبلش کی فار دا پیس فرام اے جے کے ریجنس، اور پلاٹ ایشو کر دیے. 99% ہمارے پلاٹ جو ہے ان کو وہ الاٹیڈ ہے جی، اور بٹ وہاں پہ انہوں نے کانولیشن نہیں کی، گھر نہیں بنے. کس نے نہیں کی؟ گورنمنٹ نے؟ گورنمنٹ ہی نہیں، گورنمنٹ نے تو پلاٹ دے دیے نا، گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کا لینڈ دے دیا آپ کو. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ وہاں پہ گھر بنائیں. اچھا، جو لوگ ہیں جن کو الاٹمنٹس ہوئی انہوں نے کالونی نہیں بنائی؟ نہیں بنائی. گورنمنٹ دیکھیں، آپ کو زمین الاٹ کر دی گئی، آپ کو وہاں پہ روڈز کو بنا دیا گیا، دیگر جو فیسلٹیشن ہے. اب وہ دیکھیں بستیاں جو بنتی ہیں وہ انسانوں سے بنتی ہیں. وہ آپ بے شک وہاں پہ جتنی ڈیولپمنٹ کریں تو وہ آج بھی جگہ بالکل خالی پڑی ہے. آج بھی میں آپ کو آئی ایم سوری ٹو سے کہ آج بھی 81 میں لانچ ہوئی، وہ 84 میں اس کی کمپلیشن ڈیولپمنٹ. اور ہمارے اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے، جو ہمارے بھائی ہیں جو یہاں پہ ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں، انہوں نے آج بھی 33 گھر بنے ہیں ٹوٹل اس اسکیم میں. اچھا، تو ہم یہ جو بار بار ہمارا وہ ایک ہم جو بار بار جو کہتے جی اس میں حکومت نے کیا نام تھا اس چھتر پر جی ہاؤسنگ اسکیم جی منگلہ روڈ پہ ہے. اور یہ اٹ از اے ویری یہ بہت بڑی پروجیکٹ ہے. یہ تقریباً 5000 کنال پہ محیط ہے. اچھا، دیٹس اے نیوز فار می، کیونکہ ہمیں تو میرے پروگرام میں تو اکثر لوگوں کی شکایات، بلکہ احمد ملک صاحب کو پتہ ہے کہ لوگوں کی یہی ہے سب سے بڑی جو ہمارے میرپور کے فیکٹریز ہیں کہ جی ہمیں آج تک الاٹمنٹ نہیں ہوئی، ہماری زمینیں چلی گئیں ڈیم میں، ہمیں وہ الاٹمنٹ نہیں ہوئی. جی میں اف آئی کین ایڈ، میں سمجھتا ہوں بلکہ سوری ایک کالر ہیں آئی تھنک اسی حوالے سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور اس سے ہائی ٹائم کہ انہوں نے کال کر لیا. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو جی بولیے. جی کون بول رہا ہے؟ جی سمینہ صاحبہ. جی بول رہی ہوں، بولیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا نام مشتاق کوثر ہے. سب سے پہلے السلام علیکم، اور ملک صاحب کو بھی. میں کافی دنوں سے کوشش کر رہا تھا آپ سے کبھی بات ہو یا آپ کبھی اپنے پروگرام میں یا اوورسیز پاکستانی کے پرابلم جو ہے ان پہ بات کریں، تو بڑی خوشی ہوئی آج آپ نے اس ٹاپک پہ ہمارے جو مہمان بٹھائے ہیں. میرا مکان تھا جو اسلام آباد میں ہے، تو کرایہ دار 3-4 سال سے کرایہ نہیں دے رہا تھا. میں پاکستان گیا ہوں. پہلے میں بتانا چاہ رہا ہوں میں بیمار آدمی ہوں، میری 70 سے زیادہ ایج ہے، چلنے پھرنے سے مشکل ہے. بہرحال اینی وے شارٹ وے کے میں نے چند لوگوں سے بات کی کہ جی میرا مکان ہے وہ کرایہ دار خالی نہیں کر رہا، تو آپ خالی، انہوں نے خالی کرا دیا. بعد میں انہی لوگوں نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ بہت پنچے ہوئے لوگ ہیں. میں نے تقریباً 20
آدمیوں سے رابطہ کیا ہے جن میں چودھری نثار ہیں, افضال بٹی ہیں, بے شمار ہیں. یہاں ایک لوکل ٹی وی نے میرا پروگرام بھی دکھایا ہے. کچھ ابھی تک کچھ فرق نہیں ہوا, اور میرا خیال ہے میں کہنا نہیں چاہتا, میں جواب دیتا پہلے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ بدتمیزی ہوگی, کسی نے میری ہیلپ نہیں کی. نہیں, آپ ایسی, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. میرے جی دو صرف چیزیں ان کا بالکل ہوگا اس طرح کا مسئلہ. ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر جو اسلام آباد ہے وہ اوورسیز کمیشن پنجاب جو ہے اس کے زمرے میں نہیں آتا, سو کیپٹل کا علیحدہ ہے. جی انہوں نے مجھے, ملک صاحب سوری, انہوں نے مجھے خط لکھا ہے. اب ٹھیک ہے, وہ انہوں نے خط لکھا ہوگا, لیکن انہوں نے آپ کا معاملہ جو ہے وہ ان کو ہی بھیجا ہوگا جو انتظامیہ ہے کیپٹل کی. جو ہم پچھلے جو میٹنگ ہے اس میں ہم سی ڈی اے کے چیئرمین کو مل کے آئے ہیں, اور میں خود بھی سیکرٹری انٹیریئر کو مل کے آیا ہوں کہ اس طرح کا جو پنجاب کی طرز کا جو ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹی ہے یا کمیشن ہے یہ بننا چاہیے کیپٹل میں بھی. اس کے اوپر پالیسی لیول کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن ان کا معاملہ سیدھا ہے. یہاں ساجد قاضی صاحب ہوتے تھے آپ کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشی, وہ آج کل او پی ایف میں ڈی جی ویلفیئر ہیں جو اس طرح کی تمام شکایات کو ڈیل کرتے ہیں. تو کیا ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یس, یہ ان کو خط لکھے, وہ ان کو ان کے معاملے کو, نہیں وہ خط لکھیں بڑی دور کی بات ہے, آپ کے میں آپ کو میں جواب دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا ریلیٹڈ ہاؤسنگ میرا سبجیکٹ ہے. بالکل ان کو کہیں میرے پاس آئیں. کہاں ملے آپ؟ میں آپ کو نہیں, مجھے فون کریں, مجھے اپنی ساری انفارمیشن دیں. یہ اس میں کہتا ہوں یہ تو جو بات کر رہے ہیں یہ اتنا بھی کوئی وہاں پہ کوئی کالا قانون نہیں ہے. دیکھیں میں اوورسیز پاکستانی تقریباً میں 16 سال باہر رہا ہوں, اور میری ہمیشہ انویسٹمنٹ پاکستان میں رہی ہے. اب آپ اس کو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں کہ میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا. لیکن ہو جاتا ہے. اگر وہ بیچارہ ملک سے باہر ہے اور اس کی جائیداد کو خالی نہیں کر رہا, ایک تو رینٹ کی عدالتیں ہیں وہ تو بالکل ہے, وہ ذرا لمبا پروسیس ہوگا, لیکن یہ ڈی جی ویلفیئر کو او پی ایف پہ لکھیں, دے ول رائٹ ٹو دیئر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, یہ معاملہ ایڈمنسٹریٹولی حل ہو جائے گا. بہرحال جہانگیر بن صاحب نے کہا جی میں بلکہ اس کو بہت فاسٹ کر دوں گا. ان کو کہیں کہ وہ اپنی جتنی انفارمیشنز ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے یا ملک صاحب کے ذریعے یا ڈائریکٹ ہمیں پہنچا دیں. آپ دیکھیے گا میں ود ان ویک اس پہ ایکشن. رائٹ, آپ ایسا کریں جی کہ آپ پروگرام کے بعد یا ابھی آپ فون رکھا ہے, آپ دوبارہ کال کریں اور اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز چھوڑ دیں یا آپ سے رابطہ کر لیں یا پروگرام کے بعد کال کر لیں. میں خود رابطہ کروں گا. میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ریلیٹڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو میرے خیال میں یہاں ہمیں ان کا جو کریڈٹ جہاں ڈیو دینا چاہیے, کہ ایک تو آزاد کشمیر کے لوگ یہاں رہتے ہیں, بالکل 10 لاکھ یہاں ہیں, لیکن گلف میں بھی ہیں اتنی تعداد سے زیادہ. ایک تو انہوں نے نمائندگی دی ہے پہلی دفعہ بورڈ میں, ناٹ اونلی آزاد کشمیر بلکہ یو کے والوں کو نمائندگی دی. دوسرا ابھی ایم ایل اے منتخب جو انتخابات ہوئے ہیں یہاں سے, پھر برمنگھم سے جو ایم ایل اے منتخب ہوئے ہیں وہ بھی اے جے کے سے تعلق رکھتے ہیں, جاوید اقبال صاحب, اور ان کو وہاں پہ نیشنل جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کا ممبر منتخب کروایا ہے. سو ٹکٹ دی ہے ایک او پی کو جو اوورسیز پاکستانی ہے, جو ملک سے باہر رہا ہے, جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہے. پھر بڑی پرو ایکٹیولی کام ہو رہا ہے تینوں پروجیکٹس کے اوپر کہ آپ کو لنک کیا جائے مظفر آباد ایئرپورٹ, موٹر وے اور ٹرین اسٹیشن. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم او پی ایف کا دفتر سب آفس ایک تو چترپری پارک میں لے کے جائیں اور سب آفس بنائیں مظفر آباد میں, تاکہ لوگوں کو ایکسس بہتر ہو. پھر ہم اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کی طرز کا کمیشن کشمیر میں بنانے کے لیے, اس پہ ان ڈیٹیل ہم بریک کے بعد بات کریں. بریک لینی ہے ہم نے. ناظرین بریک لیتے ہیں, اور بریک سے پہلے جو کالر تھے جنہوں نے اپنی شکایت کی ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جہانگیر بن ناصر نے کہا کہ وہ آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کریں گے. آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز چھوڑ دیجیے ہمارے پاس, وہ ہم ان کو دے دیں گے, اور ہم شور کہ یہ آپ کو رابطہ کریں گے, اور اگر نہیں کیا تو آپ میرے پروگرام میں آ کے ضرور مجھے بتائیں کہ رابطہ نہیں, پھر میں ان سے خود بات کروں گی. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک, اور میرے خیال میں مزید کالرز بھی ہیں, لیکن پہلے ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں.
صاحب کو نہیں آپ رکھیں, ان کو دیں گے. لے لیا آپ نے نمبر؟ نہیں بالکل, میں اس پہ میں خود دیکھیں جی, میرا اپنا یہ ہے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کے پروگرام میں میرے دو مہمان موجود ہیں. دونوں کا تعلق دونوں جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہ ایک ٹاسک دیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے او پی ایف کو کہ وہ یہاں پر یا دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے جو مسائل ان کی جو مشکلات ان کو حل کرے. اور امجد ملک صاحب جو ہیں وہ چیئر پرسن ہیں او پی ایف کے, اور میرے جو دوسرے مہمان ہیں جہانگیر مناسب نان ایگزیکٹو گورنر ہیں اس بورڈ کے. اور پروگرام سے پہلے بھی کال تھی, میرے خیال میں مزید کالز آ رہی ہیں, ہم لیں گے ان کو. لوگوں کی شکایات بہت سی ہیں, اور جو پہلے جو کال آئی تھی آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہم نے جہانگیر مناسب کو پاس آن کر دی ہیں. ہم سب بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ کچھ آپ کی کچھ خیالات ہیں کہ کس طریقے سے اوورسیز پاکستانی کے مسائل کو حل کرنا چاہیے. وہ سفارشات آپ نے پاکستانی گورنمنٹ تک پہنچائی ہیں یا ابھی آپ ان سفارشات کو مرتب کریں؟ کیا دیکھیں بتدریج ہم پہنچا رہے ہیں, پہلے بھی پہنچائی ہیں, لیکن
جب میں پنجاب میں اوورسیز کمیشن پنجاب میں جو اس کی قانون سازی ہو رہی تھی اس میں بھی ہمیں یہ اندازہ تھا کہ آپ ایگزیکٹو کے لیول کے اوپر کچھ چیزیں کر لیں گے، لیکن جہاں پہ آپ دھنگا مشتی کر لیتے ہیں فائن ہو گیا. پرابلم یہ ہے جب آپ معاملہ کورٹ میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں بیچارے آ کے ڈیڈ اینڈ ڈریگ آن ہوتا تھا. ارے ڈریگ آن، اسٹے آرڈر ہو گیا، اسٹے آرڈر ہو گیا تو بیچارہ اوورسیز پاکستانی کی تو چھٹیاں ختم ہو گئی نا 2-3 مہینوں میں. 1-2 پیشیوں کے بعد وہ تھکا دیتے ہیں، تھکانے کے بعد وہ کہتا ہے یار اب ڈیٹ اگلے سال ہی لگوانا، مجھے چھٹی نہیں ہوگی. وہ سالوں محیط رہتا ہے اسٹے آرڈر کے پیچھے. ایک تو ہماری عدالتیں ہونی چاہیے، جب تک عدالتیں نہیں ہوتی یعنی ان ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے الگ سے اسپیشل عدالتیں ہونی چاہیے اوورسیز پاکستانیز کی، کہ ان کے لینڈ کے میٹرز، لینڈ ٹرانسفرز، لینڈ کانفسکیشن، رینٹ اور پوزیشن، اس طرح کے تمام معاملات ایک جگہ پہ، چاہے ڈسٹرکٹ سیشن جج ڈیل کرے ایک کورٹ میں، ادھر ادھر نہ ہوں، چاہے آپ ان کی پروونشل ایک عدالت بنا دیں پورے پروونس میں ایک جگہ، ڈسٹرکٹ سیشن جج کے ذریعے ڈیل کر لیں تو ایڈمنسٹریٹو بھی ڈیل ہو سکتا ہے ابھی بھی، کہ چیف جسٹس حضرات سے گزارش کی جائے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ذریعے کہ وہ اپنے اپنے ماتحت جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں ان کو کہیں کہ جو او پیز کے معاملات ہیں وہ 3 پیشیوں میں فارغ کریں، اور جو اسٹے آرڈر ہے وہ 72 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو. ایک کالر میرے ساتھ ہیں ہالینڈ سے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، مظہر جاوید بول رہا ہوں جی، ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم سے. جی جی فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں پر برطانیہ میں 1 ملین اوورسیز جو کشمیری یہاں پر ہیں وہ ویل ٹیلنٹڈ ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے یہاں پر، ٹیکس پیڈڈ ہے. اس کے بعد 50 بلین وہ جو ہے کہ ڈالر جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں بھیجنے کے لیے. اور اس کے بعد ان کے مسائل یہ ہیں کہ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے کہ ان کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے وہاں پر کشمیر کے اندر، اس کے اندر میر پور کے اندر کوئی نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ انٹرنیشنل، حالانکہ نواز شریف جو ہیں وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے وہاں پر افتتاح کر چکے ہیں وہاں پر کے پی میں. تو یہ ٹھیک ہے. تھینک یو جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. کل پرائم منسٹر صاحب برسلز میں تھے اور انہوں نے میرے خیال میں ایک پلیج دیا لوگوں کو کہ ہم بہت جلد ایک ایئرپورٹ بنے گا میر پور میں یا مظفر آباد میں. مظفر آباد کی پہاڑیاں اتنی ہیں وہاں پتہ نہیں کہاں بنے گا، لیکن شاید میر پور میں بن جائے. لیکن میرا خیال اس میں نے بھی اس کے اوپر مجھے بھی ہے ان کے کشمیر میں ایئرپورٹ بنے گا، لیکن لاجسٹکس اس کے کیا ہوں گے کہ کیا ڈائریکٹ انٹرنیشنل فلائٹ آئے گی یا نہیں، یا وایا اسلام آباد ہی آئے گی، وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اسلام آباد میں تو ایک اور بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے، آلریڈی بن رہا ہے. لاجسٹک جس طرح کے بھی ہوں، لیکن جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، روڈز بہتر ہو رہے ہیں، ریل اینڈ موٹر وے کا نیٹ ورک بن رہا ہے، تو میرے خیال میں کافی بہتری ہو جائے گی. اور جو کالر سے کہنے سے پہلے ہی ہم نے تو کہا ہے کہ کشمیر کو لنک کیا جا رہا ہے اور ایئرپورٹ بھی ہونا چاہیے وہاں تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو، اور اس کے آگے ہونا چاہیے. یعنی ان کو بتانے سے پہلے ہی ہم مانتے ہیں کہ 10 لاکھ کشمیری ہے، ٹیلنٹڈ ہے. گلف میں بہت زیادہ کشمیری ہیں جو کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو جائز گریونسز ہیں، جو جائز ان کی ریپرزنٹیشن ہے، ریپرزنٹیشن کے معاملے میں میں تو سمجھتا ہوں پھر بھی آپ لکی ہیں کہ آپ کی آواز لیجسلیٹو اسمبلی میں بولتی ہے. ابھی پاکستان کی جو مین سٹریم اسمبلی یا سینٹ ہے اس میں تارکین وطن کی آواز کو جامع بنانا ابھی ہم اس سٹیپ میں ہیں. کشمیر میں تو آلریڈی نمائندگی ہے، ہم دے رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کا نمائندہ باقاعدہ لیجسلیٹو جو میجر ہے اس کے ذریعے بنتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی سیٹیں جو ہے اسپیشلائز سیٹس نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی ہوں. اچھا جہانگیر مناز صاحب، یہ جو او پی ایف یو کے میں تو میں بڑا عرصہ پہلے بھی شاید اس طرح کی فاؤنڈیشن آرگنائزیشن تھی، آئی ڈونٹ نو کہ اس نے کیا کام کیا، اور اب آپ لوگ جو نئے سرے سے کام، آپ کے انتھوزم سے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جیسے کالر نے کہا کہ بلینز آف پاؤنڈ جو ہیں وہ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں، لوگ ہر سال بھیجتے ہیں. پاکستان میں ان اوورسیز کشمیریز کو یا پاکستانیز کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے اور کتنا آپ لوگ ان کے لیے بھی کچھ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ ذرا اور ایمانداری سے مجھے بتا دیں پلیز. نہیں بالکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں 19 بلینز کا کنٹریبیوشن ہے ہماری نیشنل اکانومی میں ہمارے جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے امیگرینٹس ہیں جو باہر جاتے ہیں وہ بھی جاتے ہوئے بھی ریونیو کی شکل میں ہمیں بلینس آف روپیز دے رہے ہیں ایئرلی. ہم تقریباً ایوری امیگرینٹس جو باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو 6500 روپے کی مد میں ٹیکسیز دیتا ہے. تو
اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ان کا ایک وائٹل اور بہت بڑا رول ہے، لیکن جہاں تک آپ دیکھیں کہ میں موجودہ حکومت کی بات کر سکتا ہوں کہ بالکل اس میں موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر صاحب اس میں بہت حد تک سیریس ہیں، اور اس کی سب سے بڑی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ او پی ایف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اوورسیز پاکستانی کو، برطانیہ بیسڈ پاکستانی کو انہوں نے او پی ایف کا چیئرمین لگایا، جو کہ میں آپ کو یہ اس میں بالکل اس میں اب مزید آگے بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کی انٹینشن کلیئرڈ ہے کہ ایک پہلا سیٹ اپ جو تھا آپ کو پتہ ہے ایک روٹین کے مطابق جو منسٹر انچارج ہوتا تھا وہ او پی ایف کا چیئرمین بھی ہوتا تھا، لیکن اس بار ایس سی سی پی کے رولز کے اس کو گورنر رولز کے تحت 2013 میں جو ایس سی سی پی میں یہ رجسٹرڈ ہوئی تھی، تو پہلی مرتبہ بیرسٹر منظر صاحب کو او پی ایف کا چیئرمین بنایا گیا، جس کی انڈیکیشن کی ہیں کہ بھائی حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر صاحب اس میں بہت سیریس بہت دلچسپی لے رہے ہیں، اور ہم اپنی بات کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ جتنے بھی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر پرائم منسٹر صاحب نے لگائے ہیں ان میں ایوری ون اینڈ ایوری آف اس جو ہے نا وہ بہت ہی سیریس ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیرسٹر صاحب اس کے میں وٹنس ہوں کہ یہاں سے اپنی اتنی مصروفیات چھوڑ کے تو وہ منتھلی کیا اگر 2 ہفتوں میں بھی میٹنگ ہو یا 1 ہفتے کے بعد ہو تو ہی از ریڈی ٹو گو دیئر، اور وہاں جا کے یہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں، میں بھی لگا رہا ہوں۔ دیکھیں میں بیسیکلی انڈسٹریلسٹ ہوں، اور اس کے باوجود ہم نے اس کو ایک بہت بڑا یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اتنا بڑا مشن ہے کہ ہم نے ان او پیز کو اور اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کو نیشنل اسٹریم میں لانا ہے، تاکہ اگر ہم صرف اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر جو اپروچ ہے ان لوگوں کے بارے میں وہ اپروچ چینج ہو جائے، وہ اپروچ چینج کرنی ہے ہم نے، خواہ وہ ہمارے جتنے ابراڈ میں مشنز ہیں تاکہ یہ لوگ وہاں جائیں، ان کی مشکلات کو سنا جا سکے۔ اور چیئرمین صاحب اس سلسلے میں آپ کو یہ میرے خیال میں دس منتھ اور نیکسٹ منتھ وہ گلف کا دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ہماری جو کونسلیٹ کی خستہ حالت میں ہیں، ایسے بھی کونسلیٹ ہمارے گلف میں جہاں پہ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے گرمی میں وہ ہزاروں کلومیٹر سے دور آتے ہیں، جو انہوں نے ایگزامپل ہی سعودی عرب کی، وہاں ایسے ہی کچھ ہو رہا ایسا ہی ہے۔ کچھ اچھا، تو آپ ایز اے چیئرمین او پی ایف آپ کا رول پوری دنیا میں ہے، جہاں پر ہمارا ریمیٹ تو پوری دنیا جہاں بھی رائٹ، نہیں میں نے اس لیے کلیئر کیا ایک بھی اوورسیز پاکستانی ہے جہاں بھی یہ لوگوں کے لیے کہ آپ جو چیئر پرسن ہیں او پی ایف کے، وہ او پی ایف صرف یو کے میں اس کا نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں اوورسیز پاکستانی۔ لیکن ایک میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس او پی ایف کے بورڈ میں تمام لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ریجنل نمائندگی بھی دی ہے، مثلا یو کے یورپ سے نمائندگی ہے، امریکہ سے نمائندگی ہے، گلف ریجن سے نمائندگی ہے، ساؤتھ ایشیا سے نمائندگی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ جو ہم چیز ان کی ایکسس ہے پھر کہ یعنی بورڈ میں 6 کے قریب سیکرٹریز ہیں تمام محکموں کے، جس کے وہ آتے ہیں اور اپنی ادارہ جاتی جو ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں، اور جو ہم وہاں پہ ڈائریکشن جاری کرتے ہیں وہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ اس ادارے سے امپلیمنٹ ہو۔ اور آخری بات، آپ جواب دہی کا عمل آپ بہتر بتا سکتی ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو لا کے آپ کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آپ بھی تو بتائیں نا کہ آپ 10-15 سال سے یہ پروگرام کر رہی ہیں، تو کتنے پہلے چیئرمین آ کے تو آپ کے پاس یہاں بیٹھے؟ میرے خیال میں مجھے صرف سنا تھا کہ او پی ایف ہے، کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ اگر دیکھیں، اگر آپ میں سے لگایا گیا ہے چیئرمین، تو اگر وہ جواب دہی کے لیے تیار ہے اور آپ کے کٹہرے میں آنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کے توسط سے یو کے یورپ میں بسنے والے جو لوگ یا آڈینس جو آپ کی وائڈر آڈینس جو 8 ملین جو ہمارے کنزیومرز ہیں اس پہ مشتمل ہے، اس کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار ہے، تو یہی ہمارا مقصد ہے آپ کے پاس آنے کا کہ ہم بتائیں کہ چیزیں اس طرح نہیں چلیں گی جس طرح پہلے چلتی تھی۔ اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ او پی ایف کے کاؤنٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں تمام ایئرپورٹس پہ، اچھا تمام ایئرپورٹس پہ کیسے ایکسیس آپ نکلتے ہی ہیں، جب جہاز سے داخل ہوتے ہیں ایئرپورٹ میں تو سب سے رائٹ سائڈ پہ او پی ایف کا بہت بڑا کاؤنٹر ہے جہاں پہ سٹاف مین کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس ڈیسک پہ جائیں اور بتائیں۔ پھر واپسی پہ بھی ڈپارچر پہ کاؤنٹر ہے، اور ایک نہیں ہے، 8 محکمے ہیں جن کے کاؤنٹر ہیں ایک ہی جگہ پہ۔ وہ پیسے لے بغیر کام، بغیر وہ پیسے کا تو بھول ہی جائے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب تک تو ہم انشاءاللہ تعالی جب تک تو ہم ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی میک شور کریں گے کہ کرپشن جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ختم ہو جائے گی، کرپشن ہم سامنے جو ہمارے سامنے نظر نہیں آئے گی،
ہم وہ لوگ جو کرپٹ ہیں ان کو نیم اینڈ فیس آف او پی ایف نہیں رہنے دیں گے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہیں ساؤتھ ہال لنڈن سے, خالد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی مجھے آپ نے موقع دیا. میرا آپ کے مہمانوں سے 2 سوال ہیں. جی میرا تعلق لاہور سے ہے. میں نے وہاں پہ بیریا ٹاؤن اور نیو سٹی ایسی ہاؤسنگ اسکیمیں دیکھی ہیں. میں بچوں کے لیے وہاں پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں. میرا آپ کے مہمان سے سوال ہے کہ وہاں پہ اگر میں پلاٹ خریدتا ہوں تو کوئی فراڈ یا کوئی دھوکہ بازی کے بچاؤ کے لیے یہ آپ کی جو مہمان ہیں یا ان کی جو انجمن ہے کوئی ہمیں مدد دے سکتے ہیں یا ہمیں تسلی دے سکتے ہیں کہ کون سی اسکیم ٹھیک ہے کون سی نہیں ٹھیک. اور دوسری بات, اگر میں گھر خریدتا ہوں اور گھر خرید کے لاک لگا کے آ جاتا ہوں تو کون سی جگہ, جیسے بیریا ٹاؤن میں بڑے اچھے گھر ہیں, اگر وہاں لیتا ہوں تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میں واپس آؤں تو کوئی میرے مکان پہ قبضہ کر لے گا. سر آپ کی بات سن لی. میرے خیال میں ان کا کیس شروع ہوتا ہے فراڈ ہونے کے بعد, فراڈ ہونے سے پہلے انفارمیشن پہلے بھی ہوتا ہے. انفارمیشن اینڈ ایڈوائز لینے میں کوئی حرج نہیں. اگر اوورسیز پاکستانی ہے اور پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لوگ اپنا ریٹائر ہوم بناتے ہیں پاکستان میں, اور ایک نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو پاکستان کو اپنا سیکنڈ ہوم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, رہتے ہیں, چھٹیوں میں جاتے ہیں, اپنا ریٹائرنگ ہوم بناتے ہیں. اور ان کو بھی بالکل اپنے طور پہ اچھے طریقے سے پوچھنا چاہیے. اتھینٹک جو اسٹیبلشڈ کالونیاں ہیں اسی میں گھر لینا چاہیے. لوگ ڈیفینس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. بیریا میں میرے خیال میں کوئی وہاں پر کوئی ایشو فراڈ نہیں ہے, لیکن جو باہر میں لوگ ہیں وہ, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آئی وڈ سے ڈیفینس ہاؤسنگ ایسوسیشن, دین سم ادر آرگنائزیشن جو اتھینٹک ہوں, جن کی پراپر آپ چیک کریں کہ ان کے پلاٹس وہ پوچھیں ان لوگوں سے. اور میرا نہیں خیال کوئی اور چیز آپ کو چاہیے. آپ کے نام پہ رجسٹری ہو, آپ کے پراپر پیپر سیف ہوں, اور میرا نہیں خیال وہ جس طرح آپ کوئی وہاں سے آگے یہاں گھر لیتا ہے اور آپ کے نام پہ ہے, تو اگر کوئی فراڈ کرے گا یا کوئی گڑبڑ کرے گا تو آپ قانونی چارہ جوئی کرے. اسی طرح وہاں پہ اگر آپ اتھینٹک کالونی لیتے ہیں, اتھینٹک کالونی میں گھر لیتے ہیں اور اچھی جگہ پہ گھر لیتے ہیں, کمرشل جگہ جو اسٹیبلشڈ ہے اور اس میں آلریڈی وہاں پہ لٹیگیشن نہیں ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسی اس میں پرابلم ہونی چاہیے. لیکن اور اگر ہم گھر لے کے اس کو لاک لگا کے آ جاتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کیا مطلب کون سی جگہ ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک تو لاہور کی یہ بات کریں, جہاں تک پنجاب کے ایشوز ہیں وہاں پہ جتنے بھی ہمارے نظر میں آ رہے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو چابی دے کے آپ آتے ہیں, تو پھر وہ سو آپ اپنا مستری ہوشیار باش, آپ اپنا ایسا انتظام ضرور کر کے آئیں کہ آپ کی پراپرٹی ویئر اینڈ ٹائر سیف ہو, آپ کا آپ کیپ سیف ہو. اب آپ تالا لگا کے بالکل ہی آ جائیں اور پوچھے ہی نہ پوچھے پیچھے مڑ کے, تو یہ تو کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. لیکن ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ کم از کم تارکین وطن جو ان کے ساتھ پہلے استحصال ہوا ہے, کہ کم از کم آپ کے علاقے میں بھی اگر پتہ لگتا ہے کہ کسی اوورسیز پاکستانی کا گھر ہے, کم از کم وہ محفوظ رہے. لوگ اس کو بوٹی نہ سمجھیں کہ یہ لوٹنے کے لیے ہے جگہ, بلکہ اس کی رسپیکٹ کریں گے. یہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے آدمی روزگار کے سلسلے میں, یا ملک سے باہر رہتا ہے اور اس نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے, کم از کم آپ اس کو یہ جو فری لوڈ نہ سمجھے کہ یہ استعمال کرنا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر بھی لوگوں کو دیکھیں, یہ تو ایک میرا مطلب ایک جنرل سا فارمولہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں, گھر خرید رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو 2-3 بندوں سے 2-3 ڈیلروں سے مشورہ کر کے اس کی مکمل انفارمیشن لینے کے بعد, اور کوشش کریں کہ بیریا ٹاؤن کے اندر یا ڈیفینس میں جو بھی ہیں وہ ڈائریکٹ جو ان کے جو کسٹمر آفیسز ہیں کمپنیوں کے, اپنے ہاؤسز سوسائٹیوں کے, وہاں جا کے ان سے پوچھیں اور ان کے ساتھ آپ ڈائریکٹ لین دین کریں, اس کی بجائے کہ آپ بیچ میں سے وہ ڈیلر انوالو کریں گے. وہ جو آپ کو اس میں کوئی میں اس کو ایکسکلوڈ نہیں کروں گا کہ آپ کو غلط انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں, تو بیٹر یہ ہے کہ لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی سوال کا جواب جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے. لیکن او پی ایف اسٹیٹ ایجنسی نہیں ہے, لیکن ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ اگر آپ او پی ایف ممبر ہیں یا آپ ایٹ لیسٹ نائکوب کارڈ ہولڈر ہیں, تو سفارت خانہ اور او پی ایف آپ لوگوں کی جو بھی جائز اگر آپ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے, انفارمیشن بھی, تو ٹول فری نمبر میں نے آپ کو لکھایا بھی ہے 11104040.
1110440 یہ ٹول فری نمبر اسلام آباد کا. تو آپ فون کر کے وہ معلومات لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ پڑتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ہم جب یو کے میں گھر خریدتے ہیں یہاں پر لوگ تو آپ کنوینسنگ کے لیے ایک وکیل بیچ میں ڈالتے ہیں, لیکن پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ جی فیس بچاؤ اور بجائے کوشش کریں کہ وہاں پر بھی آپ جو بھی جائیداد خریدیں اس میں کنوینسنگ کے پروسیس ہونا چاہیے, اس میں ایک وکیل شامل ہونا چاہیے جو کہ تمام سرویز تمام انکوائریز آپ کے لیے کر سکتا ہے تاکہ آپ کا فراڈ نہ ہو. ایک کالر ہے میرے خیال میں یہ پروگرام کی لاسٹ کال ہوگی. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سمینا جی, اشرف چغتائی بول رہا ہوں لندن سے. جی جی فرمائیے چغتائی صاحب. اچھا, میں سن رہا تھا پروگرام. دیکھیں کہ تارکین وطن جو ہیں تقریباً اباؤٹ 90 لاکھ سے زیادہ ہیں دنیا میں, وہ اور پاکستان میں جب بھی کوئی وہاں جا کے پراپرٹی جائیداد یا کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ان کو سیف ون ونڈو سسٹم نہیں ملتا, کرپشن کی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن میں جو ہے نا کہ اپنے جو امجد صاحب اور دوسرے بیٹھے, میں اتفاق نہیں کرتا کہ او پی ایف نے کچھ زیادہ جو ہے نا تارکین وطن کے لیے کچھ کیا ہے, کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا کہ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو وہ قبضہ گروپ ایسا ہے کہ وہ جو کیسز چل رہے ہوتے ہیں, دادا جو ہے نا کیس سے لڑتا باپ بھی فوت ہو جاتا ہے اور پوتا بھی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو چغتائی صاحب. میں سمجھ گئی کہ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ کیا نہیں ہے کہ لوگوں کی ابھی بھی لوگوں کی میرے خیال میں انفارمیشن کہاں مل سکتی ہے ان کو جو پی ایف کیا کر رہی ہے. ٹروتھ پنجاب کی حد تک جو ہے 2 سال میں ہم نے اس کو ماڈل چلا کے دیکھا ہے. 4-5 ہزار انہوں نے شکایات ڈیل کی ہیں. ون ونڈو آپریشن نمبر 1 کلب روڈ پہ چل رہا ہے. 36 اضلاع میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈوائزری کمیٹیاں بنا دی ہیں جہاں پہ ڈی پی او, ڈی آر او, ایک اوورسیز پاکستانی اور ایم پی او اس کو ہیڈ کرتا ہے. وہ کمیٹیاں چل رہی ہیں اور وہ پیریوڈیکلی شہباز شریف صاحب خود ان کی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منتھلی رپورٹ لے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے, ہم نے اس ماڈل کو دیکھا ہے 2 سال میں, تو اسی ماڈل کو ہم فلوٹ کر رہے ہیں تمام صوبوں میں کہ وہ تمام صوبوں میں جائے وہ ماڈل. کشمیر میں ہم جا رہے ہیں, نیکسٹ فیو منتھس میں ہم کشمیر جا رہے ہیں کہ اس ماڈل کو ہم وہاں انسٹال کرنے کے لیے کارروائی کریں. اس پورٹل کو ہم او پی ایف میں انسٹال کر رہے ہیں کہ آپ کی شکایات کا گھر بیٹھے آپ کو انفارمیشن اور ایکسس ملے. تو میرے خیال میں کافی کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جواب دہی کا ویب سائٹ ہے او پی ایف. جی بالکل, opf.org.pk. opf.org.pk. آپ جو بھی پرابلم ہے جی آپ اس کو وزٹ کریں. وقت پروگرام کا ختم ہے, کالرز بھی بہت ہیں لیکن ٹائم میرے پاس نہیں. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. جہانگیر منا صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے, اور آئی ہوپ کہ جو شکایت آپ کو ملی آپ اس حوالے سے بالکل ضرور کریں گے, کوشش کریں گے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. میں نے امجد ملک صاحب کو ایک مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ لوگوں کی شکایت سننے کے لیے, اور خود انہوں نے کہا کہ کھلی کچہری کے طور پر کوئی ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جہاں سب لوگ آئیں, ٹیلی فون کال کے تھرو آپ اپنی شکایات ان تک پہنچائیں. کالز کر رہے ہیں آپ, لیکن اب میں آپ کی کالز لے نہیں سکتی. انشاءاللہ اپنے اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.